ہم علم دانشمندی وہ 1300 سال پہلے جو لوگ گزر گئے ان سے زیادہ تھی. یعنی بھینس کی قربانی کا مسئلہ 1300 سال گزرے ہیں، اس میں کسی کو یہ ضرورت نہیں پڑی کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز. 1300 سال کے بعد چند لوگوں کا وجود اٹھتا ہے اور وہ اپنا سطحی علم، کون سا علم؟ سطحی علم، یعنی بس 2-4 کتابوں کے نام پڑھیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں پا نہ پڑھے تو وقت نہ پڑھے، اس قسم کے لوگ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. بھینس کی قربانی اچھا جی جائز نہیں، ہم نے مان لیا. کیوں جائز نہیں ہے؟ دلیل میں وہ ہمیں یہ فلسفہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی بھینس کا قرآن اور حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. بھینس کا قرآن اور حدیث میں تذکرہ نہیں، کہتے ہیں اس بنا پر بھینس کی قربانی ٹھیک. میں کہتا ہوں یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کیا بھینس کے دودھ کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں؟ گوشت کا تذکرہ نہیں ہے تو آپ نے کہا جی اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو یہ جو بھینس کا دودھ، اس دودھ سے بننے والی مٹھائیاں، فرنیاں، شیرنیاں، کھیر، لب شیری، فلاں فلاں الغرض، یہ جتنا بھی لٹرن پٹرن مال سارا آپ گڑب گڑب کر جاتے ہو، یہ سارا جو بھینس کے دودھ سے بنتا ہے، تو یہ دودھ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جائز ہے؟ یہ بھی تو اسی بھینس کے اندر سے نکلا ہے بھائی. اگر یہ آپ کا بتایا ہوا فارمولہ ہے کہ بھینس کا لفظ صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے تو پھر اس کی وجہ سے یہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی. لہٰذا ہم یہ پوچھتے ہیں بھینس کے دودھ کا لفظ صراحت کے ساتھ قرآن کے کس پارے میں، حدیث کی کون سی مستند کتاب میں یہ تذکرہ آیا ہو جی بھینس کی قربانی تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کا دودھ آپ چڑھاتے جاؤ جتنا چڑھا سکتے ہو؟ یہ کیا قوم کو عجیب گمراہی پر لگایا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی ایسی چیز کو ہم حلال اور حرام ہونے کا کہتے ہیں تو اس چیز کے ساتھ جو اصل چیز ہوتی ہے مشابہت تلاش کی جائے. گائے کا تذکرہ قرآن میں، گائے کا تذکرہ حدیث میں، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ دیکھو جو ساری چیزیں گائے میں پائی جاتی ہیں وہی چیزیں بھینس میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا دونوں آپس میں ہر چیز میں مشترک ہیں. اس لیے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جیسے گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. اگلا جواب یہ یاد رکھنا اپنے پاس، جو آدمی آپ کو یہ کہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، اس سے کہو غیر مقلدین کے وجود سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں وہ صحیح مسلمان تھے یا یہ غیر مقلد صحیح مسلمان ہیں؟ بہت اہم نقطہ ہے، کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو. ان سے یہ سوال کرو کہ آپ صحیح مسلمان ہو یا 1300 سال پہلے، یعنی جب تک مسلک کے غیر مقلد، اہل حدیث نہیں، اہل حدیث اگر خود کو کہیں گے تو پھر اور بہت ساری باتیں شروع ہوں گی. ان کو کہو غیر مقلد. اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے جو حدیث والے ہوں، ان کا تو کوئی ایک کام حدیث کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا غیر مقلد. کیونکہ یہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے اس لیے ہم ان کو کہیں گے غیر مقلد. تو ہمارا سوال یہ ہے اگر غیر مقلد صحیح مسلمان ہیں تو 1300 سال پہلے جتنے مسلمان گزر گئے وہ صحیح نہیں تھے، یا ان کو یہ مسئلہ نہیں آتا تھا، ان کو اس بارے میں معلومات نہیں تھی. 1300 سال کی تاریخ میں ایک فتویٰ نہیں دکھا سکتے کسی نے بھینس کی قربانی کو ناجائز لکھا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر جب تک غیر مقلدین کا وجود نہیں تھا ایک فتویٰ نہیں بتا سکتے، ایک فتویٰ کہ اگر کسی عالم نے، کسی فقیہ نے، کسی تابعی نے، تبع تابعی نے، کسی مستند عالم نے یہ بات لکھی ہو کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، 13 سالہ تاریخ میں یہ ایک فتویٰ نہیں دکھا سکتے. عجیب بات ہے، 1300 سال پہلے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا اور 1300 سال بعد یہ ماشاءاللہ ایسے نئے محقق پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو گمراہی پر لگایا اور کہا جی بھینس کی قربانی ناجائز ہے. تو بھینس کے دودھ پر بھی فتویٰ لگاؤ کہ بھینس کا دودھ بھی ناجائز ہے نا.
جو چیز پیشاب اور گوبر کے درمیان سے آ رہی ہو تو مزے لے لے کر پی رہے ہوتے ہیں. ادھر ایک نالی پیشاب کی ہے، ایک رگ جو ہے وہ گوبر کی ہے، درمیان والی رگ سے دودھ نکل رہا ہے، وہ تو بڑے مزے لے کر پیتے ہیں، اور قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ ناجائز ہو. تو بھئی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر جائز ہے. سمجھ آ رہی؟